کے مکی سیاح لا مکان عزش ارد و جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ادیا درود و سلام پڑھیں محبتوں کے ساتھ جی لگا کر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے، پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ اور کسی نے بہت ہی پیاری بات کہی، کہتے ہیں تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ، تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالی قرآن مجید والفرقان الحمید 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، لا تجدو قوم یؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر یعنی قیامت پر، یوادون من حاد اللہ، کہ وہ محبتیں کریں دوستیاں کریں ان لوگوں سے، من حاد اللہ جو اللہ کے دشمن ہے، ورسولہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، ان لوگوں کو کبھی تم دیکھو گے نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبتیں کرے، ان کے دشمنوں سے پیار کرے، ان کے دشمنوں سے عقیدتیں رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے ایک ایمان والے کا اگر باپ بھی ہو تو اللہ فرماتا ہے وہ باپ کی بھی جو ہے، جو شریعت مصطفیٰ نے باپ کا مقام اور مرتبہ اور عزت بیان کی ہے، اگر باپ بھی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو جائے گا تو پھر وہ باپ کو بھی اپنے کسی کھاتے میں نہیں لائے گا۔ خالی باپ ہی نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے او ابناہم، چاہے پھر ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں تو ایمان والا اپنے دل سے اپنے باپ کی محبت کو نکال کے پھینک دیتا ہے، ماں کی محبت کو نکال کے پھینک دیتا ہے، بیٹے کی محبت کو نکال کے پھینک دیتا ہے، بھائی کی محبت کو نکال کے پھینک دیتا ہے، رشتہ داروں کی محبت نکال کے پھینک دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں محبت ہے خدا کی، اس کے دل میں محبت ہے مصطفیٰ کی، اور جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس جاتی ہے پھر اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت نہیں آتی ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، سورہ مجادلہ ہے، 28واں پارہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے ہر رشتہ دار کو چھوڑ دیں، کیونکہ دشمن خدا اور رسول کے ہیں، تو اس اعتبار سے جب وہ چھوڑ دیں، سب سے الگ ہو جائیں، سب سے جدا ہو جائیں، تو اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ،
ہم ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیں گے اور ان کی مدد حضرت جبرائیل کے ذریعے کریں گے۔ ان کی مدد جو ایمان پر مستحکم ہوگا، جس کے دل میں محبت خدا اور محبت رسول ہوگی، پھر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا پیار نہیں، محبت نہیں، الفت نہیں، بلکہ اس کے دل میں تو پھر محبوب خدا کا پیار ہوگا اور خود خدا کا پیار ہوگا۔ تو اللہ فرماتا پھر ہم ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہے قابل غور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فی قلوبہم الایمان فرمایا، یہ نہیں فرمایا علی قلوبہم الایمان کہ ہم ان کے دلوں پر نقش کر دیں گے، نہیں، بلکہ فرمایا دلوں میں نقش کر دیں گے۔ آپ دیکھیے کسی چیز کے اوپر کوئی چیز لکھ دی جائے، اگر اس کو مس کیا جائے، بار بار ٹچ کیا جائے، بار بار چھوا جائے، اس کے اوپر بار بار ہاتھ پھیرا جائے، دھیرے دھیرے وہ لکھاوٹ جو ہے پھیکی پڑ جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز مٹر جاتی ہے۔ لیکن کوئی چیز ہے کسی کے اندر لکھ دی جائے، پھر اس کے اوپر کور چڑھا دیا جائے اور پھر بندہ اس کے اوپر کتنا ہی ہاتھ پھیرتا رہے، کتنا ہی اس کو مس کرتا رہے، لیکن جو اندر لکھا ہوا ہے وہ مٹر نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں تک رسائی نہیں ہو رہی ہے، وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیں گے۔ جب دلوں میں ایمان نقش ہو جائے گا، پھر کوئی بھی ایمان کا ڈاکو ان کا ایمان لوٹنا چاہے گا، کوئی بھی رہزن ایمان ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہے گا تو اس کا ہاتھ ان کے ایمان تک نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اللہ ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں نقش کر دے گا ایمان کو، اور خالی نقش کر کے چھوڑے گا نہیں، بلکہ حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد بھی ہوتی رہے گی۔ جبرائیل کے ذریعے مدد ہوگی۔ اور اللہ فرماتا کیا؟ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم ان کو داخل کر دیں گے جنتوں میں۔ کہاں داخل کریں گے؟ جنتوں میں۔ اور رب مزید فرماتا ہے کیا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل۔ یہ نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے جائے، ایک گھنٹے کے لیے جائے، ایک دن کے لیے جائے، ایک مہینے کے لیے جائے، ایک سال کے لیے جائے، نہیں، جو ایمان اپنے دل میں نقش کرا کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے گا۔ اور کیا فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہے۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سارا عالم، ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اللہ کو منانا چاہتی ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ لیکن پیارو ذرا اللہ سے پوچھو، اے مولا تو کیسے راضی ہوگا، تو کیسے خوش ہوگا، تو کیسے ہم سے خوش ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں جب تم یہ چاہو کہ مجھ سے محبت کرو تو مجھ سے محبت نہ کرو بلکہ میرے محبوب سے محبت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو تو اللہ سے محبت نہ کرو، فاتبعونی، میرے محبوب سے محبت کرو۔ جب تم میرے محبوب سے محبت کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تم سے خود راضی ہو جائے گا، اللہ پھر تمہاری رضا چاہے گا۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا فرمایا رب نے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اور اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی جماعت۔ جماعتیں تو بہت سی ہیں، جماعتیں بہت ساری نظر آتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو شیعہ جماعت سے بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو نیچری جماعت سے بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قادیانی جماعت سے بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مرزائی جماعت سے بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو چکرالوی جماعت سے بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو معتزلہ جماعت سے بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دہریہ جماعت سے بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قدریہ جماعت سے بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو وہابیہ جماعت سے بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو نجدیہ جماعت سے بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندیہ جماعت سے بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جماعت اسلامی کے نام سے موصوف کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کسی جماعت سے بتاتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے ہماری جماعت وہ جماعت
ہے کہ جو اپنے سینوں میں اگر ہماری محبت رکھیں گے تو ہمارے دشمنوں کی محبت نہیں رکھیں گے، جو ہماری محبت رکھیں گے ہمارے گستاخوں سے پیار نہیں کریں گے، جو ہمارے محبوب کی محبت رکھیں گے میرے محبوب کے دشمنوں سے پیار نہیں کریں گے، اور جب ان کے سینے ایسے ہوں گے تو پھر یہ ہماری جماعت ہے، ہماری جماعت، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور جو اللہ کی جماعت ہو پھر اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا ان حزب اللہ، سنو یہ اللہ کی جماعت ہے اور بے شک اللہ ہی کی جماعت ہم المفلحون کامیاب ہے۔ کون سی جماعت کامیاب ہے؟ اللہ کی جماعت۔ اب اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ جس جماعت کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے تو لوگوں نے اپنے نام 100 سال 200 سال پہلے گڑے ہیں اور ہمارا نام ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ ایسا نہیں پھیکم پھاک ہو، بلکہ اٹھاؤ حدیثوں کی کتابیں۔ آقا فرماتے ہیں آخری زمانے میں جو ہے نا فتنے فساد ہوں گے، امت میں تفرقہ پھیل جائے گا، فرقے بن جائیں گے، 73 فرقے جنم لے لیں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، سب کے سب جہنم میں، الا ملۃ واحدہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک جو جنت میں جائیں گے وہ کون سے ہیں؟ پوچھ صحابہ یہ بھی سکتے تھے یا رسول اللہ 72 کون سے ہیں، لیکن صحابہ نے 72 نہیں پوچھا، اس لیے کہ ایک کو پہچان لو، ایک کے پیچھے لگ جاؤ، ایک کا دامن پکڑ لو، جب ایک کے پیچھے لگ جاؤ گے 72 سے خود بخود جدا ہو جاؤ گے، اور جب 72 سے جدا ہو گے تو پھر سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہ میرے امام کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، چاہے باب مر کے سیدھے چلے جاؤ آخر سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سرکار نے فرمایا قالوا ما انا علیہ واصحابہ، اے میرے صحابہ جنتی جماعت وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ تم ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں سرکار نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ تم ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کیا تھی، تو جب ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر کا موقع ہے، کائے کا موقع ہے؟ جنگ بدر کا، اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے، 950 کفار و مشرکین مکہ سے آئے ہیں ساز و سامان کے ساتھ، 313 غلامان مصطفیٰ بغیر ساز و سامان کے مقام بدر میں جمع ہے اور جنگ چھڑ چکی ہے۔ صحابہ اکرام کے مقابل میں جو 1000 کا لشکر آیا وہ کوئی انجان نہیں تھے، کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا خالو تھا، کسی کا ماموں تھا، کسی کا پھپھا تھا، کسی کا کوئی تھا، کسی کا کوئی تھا، لیکن جنگ بدر میں صحابہ اکرام نے یہ بتا دیا کہ جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی پھر ان کے مقابل میں آنے والا ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو جوتے کی نوک پر ہے، بھائی کیوں نہ ہو جوتے کی نوک پر ہے، بیٹا کیوں نہ ہو جوتے کی نوک پر ہے، ماموں کیوں نہ ہو جوتے کی نوک پر ہے۔ اور اس کا مظاہرہ جنگ بدر میں صحابہ نے کیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں کی گردن اڑا دی، کیوں؟ کیونکہ آیا سرکار کے مقابل میں تھا، سرکار کے مقابل میں آیا۔ حضرت عمر فاروق نے نہیں دیکھا میرا ماموں ہے میری ماں کا بھائی ہے، نہیں، آیا میرے مصطفیٰ کے مقابل میں تھا، جو مصطفیٰ کے مقابل میں آئے گا اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں تاب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جرح، حضرت ابو عبیدہ ابن جرح، انہوں نے اپنے سگے باپ کی گردن اتار ڈالی، کیوں؟ کیونکہ سرکار کے مقابل میں آیا تھا، سرکار سے لڑنے آیا تھا، سرکار کو معاذ اللہ تکلیف دینے آیا تھا۔ غور کرو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابو بکر کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں اے میرے باپ سنو، آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے تھی، میں اگر تلوار چلاتا آپ کی گردن الگ ہو جاتی، لیکن میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ میرے باپ ہو، شفقت آ گئی، پیار آ گیا۔ حضرت فاروق، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق فوراً جواب دیتے ہیں اے میرے بیٹے سن، وہ تو تھا جو چھوڑ دیا، اگر اس کا برعکس ہوتا، تیری گردن ہوتی، میری تلوار ہوتی، تو ہرگز ہرگز میں
اپنی تلوار نہ اٹھاتا بلکہ تلوار چلا دیتا، یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو میرے مصطفیٰ کے مقابل میں آیا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ ورسولہ، جن کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہے، ایمان اللہ اور آخرت پہ رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں رکھتے۔ اس دور پرفتن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ افراد بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ اکبر، ایک ذات وہ ذات ہے، ایک شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب نام لیا جاتا ہے، جب نام آتا ہے تو سینے کھل جاتے ہیں، چہرے مسکرا اٹھتے ہیں، لیکن نام میں تاثیر بھی ایسی ہے جس کو ہم کہیں تو اس میں جمال حیدر کرار بھی ہے اور جلال حیدر کرار بھی ہے۔ جس طریقے سے حضرت سیدنا مولا کائنات کا نام سن کے منافقین کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، مومنین کے چہرے کھل جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس دور پرفتن میں اس واحد ذات کا نام امام احمد رضا ہے کہ جب نام لیا جاتا ہے پہچان ہو جاتی ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے سچا سنی ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے 2 نمبر بندہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میں کہوں تو بات واپس کرو، بلکہ مکہ المکرمہ شریف جو تمام دنیا کا، دنیا اسلام کا مرکز ہے، سارے دنیا کے لوگ جس کا ادب و احترام کرتے ہیں، مکہ شریف، اور مکہ شریف میں مسجد حرم شریف، خانہ کعبہ شریف، خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھ کر پڑھانے والے، جنہوں نے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیثیں پڑھائی، جنہوں نے مکہ معظمہ میں رہ کر لوگوں کو دین مصطفیٰ سکھایا، وہ فرماتے ہیں، جن کا نام ہے عالم ربانی حضرت مولانا سید محمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شیخ الحدیث ہیں مکہ شریف کے، حدیث مصطفیٰ پڑھاتے تھے مکہ شریف کے اندر۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اذا جاء رجل من الہند نسألہ عن الشیخ احمد رضا خان فإن مدحه علمنا انه من اہل السنت وان ذمه علمنا انه من البدع من اہل البدعۃ هذا هو معیار عندنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ہندوستان سے ہمارے یہاں مکہ میں آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ احمد رضا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر چہرہ کھل جاتا ہے ہم جان جاتے ہیں صحیح العقیدہ سنی ہے، مصطفیٰ کا ادب کرنے والا ہے، رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے، آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، اور اگر چہرہ بگڑ جاتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں ھذا بدع، یہ ذکر کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے عالم کی بات نہیں ہے جو کہے کہ جب تو بس ہندوستان کے چند مولوی جو ہے نا اعلیٰ حضرت کرتے رہتے ہیں، یہ مکہ کے عالم ہیں جنہوں نے حرم کعبہ میں بیٹھ کر لوگوں کو رسول اللہ کی حدیثیں پڑھائی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک معیار ہے احمد رضا سنیت کی پہچان کا۔ اگر احمد رضا کے نام پر دل کھل جاتا ہے، چہرہ مسکرا اٹھتا ہے، ہم پہچان جاتے ہیں سنی ہے۔ یہ معیار ہے۔ آج پٹیوں پہ بیٹھ کے پٹیاں توڑنے والے اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھیں گے؟ جو اعلیٰ حضرت کے الف سے واقف نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے عین سے واقف نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے لام سے واقف نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے یہ سے واقف نہیں ہے۔ ارے اعلیٰ کی تو بات الگ ہے میاں، جو حضرت کے ہے سے واقف نہیں ہے۔ آج وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک عام سے مولوی تھے، ایک عام سے جو ہے مولانا تھے۔ ہم تجھے بتائیں اعلیٰ حضرت خالی مولانا نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے، سردار الاولیاء تھے۔ میں نہیں کہتا
मुजद्दिद दीन मिल्लत सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं मकतूबात के अंदर कि जो अपने जमाने का मुजद्दिद होता है, उस दौर के जितने वली होते हैं, जितने औलिया होते हैं, सारे जाके उसी मुजद्दिद के दर से खैरात पाते हैं, उसी मुजद्दिद के दर से भीख पाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौर करो। और मुजद्दिद कौन होता है? ये मैं नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा की जबान से सुनो। आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, नबी हुरैरा फीमा आलमू अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नल्लाह यबअसू लिहाज़िहिल उम्मती अला रासिन कुल्लि मिअतिन सनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह ताला हर 100 सदी के सिरे पर एक ऐसे बंदे को पैदा फरमाएगा जो दीन को जिंदा करेगा। अक्सर नो दीन में जो खुराफातें होंगी, जो बिदआत होगी, जो सय्यात होगी, जो मुनकरात होगी, उसको छांट देगा और मुस्तफा करीम की सुन्नतों को निखार के लोगों के सामने पेश कर देगा। ये सरकार की हदीस है। सुनन अबू दाऊद सियासत्ता किताब है, उसके अंदर ये सरकार की हदीस है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौर करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद वक्त है, मुजद्दिद मेत हाजरा है, मुजद्दिद मिल्लत ताहिरा है। कौन? इमाम अहमद रजा के जिसके दौर में जब फलसफियों ने इल्म फलसफा के जरिए दीन मुस्तफा पर एतराज किया तो जिस जात ने जवाब दिया वो जात इमाम अहमद रजा की है। जब मंतकियों ने मंतकित के जरिए दीन मुस्तफा पर एतराज किया तो जिसने जवाब दिया वो जात इमाम अहमद रजा की है। जब लोगों ने जो है ना जुग्राफिया के जरिए इस इल्म दीन मुस्तफा पर एतराज किया, जो जुग्राफिया के जरिए से लोगों को जवाब दे रहा है, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, वो जात इमाम अहमद रजा की है। जब लोगों ने अकायद के एतबार से लोगों में गलत अकायद राज करना चाहे, उन गलत अकायद का जिसने किला कमा किया वो जात इमाम अहमद रजा की है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौर करो जरा। ये तो एक मक्का के आलिम थे, आओ मैं तुम्हें मदीने के आलिम की भी बात बताता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए कि मदीना जो है, मदीना हमें जानो दिल से प्यारा है, इसलिए कि वो मेरे मुस्तफा का शहर है। मोमिन होता ही वो है जो शहर मदीना से भी मोहब्बत करे। अब देखो ये मदीने के हैं, ये सरकार की मस्जिद नबवी में पढ़ाते थे। जरा गौर करो, जो सरकार की मस्जिद नबवी में पढ़ाता हो, क्या कोई आम सा बंदा होगा? क्या कोई झोला छाप होगा जिसे इस्तंजे का तमीज नहीं कि मौसम गर्मा में कैसे करना है, मौसम सरमा में कैसे करना है, बेला आगे से लेना है या पीछे से लेना है, जिसको ये नहीं मालूम हो वो भला क्या मस्जिद नबवी में बैठ के पढ़ा सकता है? नहीं, वो पढ़ाएगा जो अपने वक्त में बहुत बड़ा आलिम होगा, वो सरकार की बारगाह में बैठ के, सरकार की मस्जिद में बैठ के पढ़ाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप फरमाते हैं मक्का के अंदर जब सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी हज करने गए तो एक हिंदुस्तान का मौलवी पहुंचा था उस वक्त, जिसका नाम है खलील अहमद अम्बेडवी। उसने वहां पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत माज़अल्लाह नबी का इल्म जो है वो जाती मानते हैं और अल्लाह के बराबर मानते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये उसने प्रोपेगेंडा फैलाया। आला हज़रत से पूछा गया तुम्हारा ये अकीदा? आपने फरमाया नहीं, मेरा अकीदा तो ये है अल्लाह ताला का इल्म जाती है, मुस्तफा करीम का इल्म ताई है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को माकाना व मा यकून का इल्म अता फरमाया है। जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होगा, सब मेरे मुस्तफा को रब ने अता फरमाया है। आपने दलाइल दिए। लोगों ने कहा अहमद रजा ऐसे बात नहीं बनेगी, इसको लिख कर दीजिए, तहरीर कीजिए 8 घंटे में अरबी के अंदर। जरा गौर कीजिए, अगर कोई बंदा लिखना जानता है, कोई बंदा किताबों का लिखने वाला है तो उसको किताब लिखने के लिए बड़ी मशक्कतें करनी पड़ती है, किताबें जमा करनी पड़ती है, हवाले देखना पड़ते हैं, बात कहां से निकल कर रहा है ये बात उसको लिखना पड़ती है, किताबें सामने होती है। हज करने कोई बंदा जाएगा अपनी किताबें साथ नहीं लेके जाएगा, अपना दारुल इफ्ता साथ नहीं लेके जाएगा, अपना कुतुब खाना साथ लेके नहीं जाएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का की सरजमीन पर है और खाना काबा के साए में है। कहा कि तहरीर लिख के दीजिए, लिख कर दीजिए किताब की शक्ल में। 8 घंटे में प्योर अरबी में आला हजरत ने किताब लिखी जिसका नाम है अद-दौलतुल मक्किया बिल मअद्दतिल गैबिया, यानी अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब का रोशन बयान जो मक्का वालों के लिए तोहफा है। अल्लाहु अकबर। जब वो किताब लिखी गई और अरबी लोगों ने, चूंकि वो अरबी है, अरबी जानते हैं, अरबी पढ़ना जानते हैं, उनका ताल्लुक अरब से है, जब अरबी की वो आला हजरत की किताब देखी तो
आला हजरत की किताब पढ़ते जाते हैं, अपनी रान पे हाथ मारते जाते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला मुस्तफा को अता कर रहा है और ये वहाबिया मना कर रहा है। अल्लाह ताला अता कर रहा है। और जब इसको पढ़ा, समझे, वहां के उलमा ने, तो आप क्या फरमाते हैं, आपने चूंकि आला हजरत चले आए तो उसके बाद वहां के जो एक आलिम है मदीने के, उन्होंने खत लिख के भेजा बरेली, और उस खत में क्या लिखा था, वल्लाही मा रायतु मिसला हाज़ल किताबी फी मुद्दई उमरी, अल्लाह की कसम अपनी पूरी जिंदगी में मुस्तफा करीम के इल्म गैब के ताल्लुक से मैंने ऐसी किताब नहीं देखी जैसी अहमद रजा तुमने लिख कर दी है। ये देखो, इल्म वालों से पूछो क्या है अहमद रजा। और फरमाते हैं लौ काना ली कुव्वतुन व इस्तिताअतुन लकतबतु हाज़िही रिसालता बिज़्ज़हबी अला अलवाहिल फिद्दती, यानी फरमाते हैं कि अगर मेरी इस्तिताअत और मेरी ताकत में होता, मेरी ताकत में और मेरी इस्तिताअत में होता, तो आप फरमाते हैं कि मैं चांदी की तख्तियां बनाता, चांदी की तख्तियां, और उसके ऊपर सोने के पानी से इस किताब को लिखता। सोचो, जिस किताब में मुस्तफा के इल्म के जो है ना समंदर बहाए हो, मुस्तफा की अजमतों के तराने गाए हो, और फरमाते हैं व उज़य्यिनु हवाशिहा बिल जवाहिरी वल लयाली, और अगर अल्लाह मुझे इतनी ताकत और इस्तिताअत और माल देता तो मैं इसमें हीरे और जवाहिरात से हाशिया मुनक्किश करता, हाशिये इसमें हाशियों में हीरे और जवाहिरात जड़ देता। और फरमाते हैं लौ काना शेख अहमद रजा हुना फी तय्यबती लगसलतु कदमही व शरीफ व शरबत ही, कि अगर अहमद रजा मुझे मिलते तो उनके कदमों को धोकर मैं उनके कदमों का धोवन पी जाता। ये हिंदुस्तान का कोई जाहिल नहीं कह रहा, बल्कि मदीने का एक आलिम कह रहा है। अहमद रजा का मुकाम वो है कि उसके पैरों को धो के पीने का मुकाम रखता है। ये है अहमद रजा। लोग तो ये समझते तासुब की नजर से लोग देखते हैं आला हजरत को, तासुब की नजर से। तासुब का ऐनक उतारो और फिर देखो आला हजरत को, तो पता चलेगा उसकी पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा बस यही कहता हुआ नजर आता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत को पढ़ो। अभी तक तो जो है ना लोगों ने सुन के आला हजरत को जाना है, अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा। जिस मसले पर आप आला हजरत को देखो, हर मसले का जवाब आला हजरत ने लिखा। ऐसा कोई मसला नहीं जिसको आला हजरत ने लिखा नहीं हो। इसलिए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत असल में मेरे मुस्तफा का एक मौजज़े का नाम है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी का नाम है। और देखें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का इश्क रसूल देखे, इश्क रसूल जाहिलों को क्या समझ में आएगा, समझे क्या है मुकाम मेरे इमाम का। इसीलिए किसी ने कहा मीनार कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे मियाँ, ये फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा आला हजरत की हदाये के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। आला हजरत की हदाये के बख्शिश नहीं पढ़ सकते, जो बड़े बड़े चर्ब जबान चिल्लाते हैं ना, आते फुलाते हैं अपनी। आला हजरत उस अजीम मीनारे का नाम है कि जिसको देखने के लिए बड़े बड़ों की टोपियां नीचे गिर जाती है। आला हजरत उस मयार का नाम है, उस बड़े मीनारे का नाम है जिसके बारे में कहा था किसी शायर ने अपने अंदाज में कहा था कि तुम बुग़्ज़ की दहलीज से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते, कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना, अहमद रजा से बुग़्ज़ है तुम मर क्यों नहीं जाते। अहमद रजा से बुग़्ज़ है तुम मर क्यों नहीं जाते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास एक सवाल भेजा गया, और सवाल क्या था कि एक मुकर्रिर तकरीर करने वाला अपनी तकरीर में अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़े यतीम बोलता है कि माज़अल्लाह हुजूर यतीम थे। क्या बोला? लफ्ज़े यतीम बोला। किसकी जनाब में? सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जनाब में। जब आला हजरत ने अब इस्तिफ्ता देखा, फतवा देखा, जलाल आ गया आपको, और आपका कलम हरकत में आया,
اور آپ نے پھر اس کا جواب کیا لکھا؟ امام عشق و محبت اعلی حضرت شمع پروان رسالت سیدنا امام احمد رضا فرماتے ہیں جواب میں، جس نے کہا نا سرکار کے لیے لفظ یتیم، آپ فرماتے ہیں حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم محتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز دلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلیل الافضال رفیع الامثال ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحابہ وشرفہ اعظم کی شان عرفہ و اعلیٰ میں ایسا لفظ مذکور کا اطلاق ناجائز و حرام ہے۔ یعنی جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آقا علیہ السلام کے لیے لفظ یتیم بولنا جائز نہیں ہے، لیکن میرے امام چونکہ امام کو عشق ہے مدینے والے سے، تو آپ نے کئی سارے اوصاف بیان فرمائے، کہا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم شفیع شافی وفی وافی، اور اس طریقے سے آپ نے پورے سرکار کے القابات گنائے جس میں سرکار کی شانیں بیان کی گئی ہے۔ جو اس طریقے سے مصطفیٰ کی شانیں بیان کرے، اسی لیے اس ذات کو خالی حضرت نہیں کہا جاتا بلکہ اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ ورنہ جواب تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جائز نہیں ہے، لیکن پورا سرکار کی تعریف و توصیف کا ایک نقشہ کھینچا اور کہا، اور پھر آگے جواب دیتے ہیں اسی سوال کا آگے جواب دیتے ہیں کہ اگر بولنے والے نے توہین اور تذلیل کے لیے بولا ہے تو پھر ایسا شخص دائرہ اسلام سے ہی نکل جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ کی ادنا توہین بھی کفر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مہینہ ہے سفر المظفر کا، یہ مہینہ ہے یوم رضا کا، یہ مہینہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اعلیٰ حضرت کا احسان یقین مانو میں اللہ کا قرآن ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں، سمجھے، اس کا حلف لے کر کہتا ہوں، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے جیسا کوئی اس دور میں عاشق رسول دکھا دو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑا ذکر، اور کسی کا ذکر نہیں، اور کسی کا ذکر نہیں، اور کسی کا ذکر نہیں، خالی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ میاں بات اصل میں یہ ہے کہ جب کسی کو عشق ہو جاتا ہے تو عشق کی تعریف ہی یہ ہے، عشق اپنے ماں سوا ہر چیز کو محبوب کے علاوہ فنا کر دیتی ہے، اور امام احمد رضا نے ہمیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے جوڑا ہے، اور ایسا جوڑا ہے کہ ہم کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ ہمیں ایسا رسول اللہ کے دربار سے جوڑا ہے جو ہمیں رسول اللہ کے دربار سے جوڑ دے، بھلا ہم اس کو کیسے بھول جائیں۔ اور یہ اعتراض کرنا کہ ایک کا ذکر اوروں کا ذکر نہیں، تو میں آپ کے بارگاہ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، اس کا جواب دیانت داری سے دینا، اور ایمانداری کے ساتھ، دو نمبری نہیں چلے گی، ایمانداری کے ساتھ۔ کربلائے معلّہ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا کہ نہیں؟ کتنے لوگوں نے؟ 72 جانثار لوگوں نے، 72 افراد نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا نا، 72 لوگوں نے جام شہادت پیا نا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو ان 72 لوگوں کے نام پتا ہے؟ کیا امام حسین کو سب جانتے ہیں نا؟ سب جانتے ہیں نا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت پیا، اوروں نے بھی جام شہادت پیا، تو کیا امام حسین کا ذکر کر کے ان کے ذکر کو چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، جب امام حسین کا ذکر ہو گیا تو ساتھ والوں کا بھی ہو گیا۔ اگر سمجھنا چاہو تو، اگر تعصب کا چینک اتارو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے ولیوں کو مانتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت کے در کے غلام ہیں، اور کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابہ حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے طرف رسول اللہ کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوروں کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ لوگ مغالطہ دیتے ہیں، یار ہمارے پاس آؤ نا، ہم بتائیں گے
बेचारा जो जानता नहीं है उसको क्यों बहकाते हो, जिसे कुछ मालूम नहीं। और मैं कहता हूं आला हजरत को अगर तुम्हें पढ़ना है, आला हजरत को समझना है, तो लोगों से मत समझो, इसलिए कि लोग तो नफ्स के पुजारी हैं, वो तो चाहते ये हैं कि हमारा जिक्र हो जाए। आला हजरत को अगर पढ़ना है तो फिर आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा। जब लोगों ने ये कहा माज़अल्लाह अल्लाह ताला मक्र करता है, जब लोगों ने ये कहा माज़अल्लाह अल्लाह ताला ठट्टा करता है, जब लोगों ने ये कहा माज़अल्लाह अल्लाह ताला जानता नहीं है, जब लोगों ने ये कहा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन रसूलुल्लाह गुमराह हो गए, जब लोगों ने ये कहा माज़अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहों को माफ किया गया, जब लोगों ने ये कहा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शरीयत से भटक गए, जब लोगों ने ऐसे बातिल अकीदे गढ़े थे, उन बातिल अकीदों का जिसने जवाब दिया था उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है, जिसने कहा था मेरा खुदा वो है जो 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 गुमराह नहीं कर सकता, मेरा खुदा वो है जो बहका नहीं सकता, मेरा खुदा वो है जो मक्र नहीं कर सकता, मेरा खुदा वो है जो ठट्टा नहीं कर सकता, और मेरे मुस्तफा वो है जो गुनाहगार नहीं हो सकते, मेरे मुस्तफा वो है जो राह से भटक नहीं सकते। इसलिए कि खुदा की राह पर लेकर आने वाली जात ही मुस्तफा की है, अगर यही भटक जाएंगे तो फिर कौन खुदा तक पहुंचाएगा। इसलिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया आला हजरत को लोगों से मत समझो, ये जाहिल तबका क्या जाने इमाम अहमद रजा को। आप किसी सहीउल अकीदा, जो सहीउल अकीदा हो, जो ये कहता हो कि मेरे आका व मौला मदीने वाले हैं, जो ये कहता हो सबसे औला वाला हमारा नबी, उसको पूछिए, उससे पूछिए जाके बता अहमद रजा के बारे में क्या कहता है, तो वो यही कहेगा आजा सैयदना अहमद रजा हमारा सरदार है। और आला हजरत अब चूंकि वक्त हो गया, लेकिन 2-3 मिनट में आज लूंगा आपका, माजरत चाहता हूं उसके लिए, 2 मिनट और 2-3 मिनट और लूंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, आपके तो कारनामे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, 1000 से ज्यादा किताबें आपने लिखी। कितनी किताबें? 1000 से ज्यादा आपने किताबें लिखी। और जब एक सवाल आपसे पूछा जाता तो आप उस एक सवाल के जवाब में 40 दलीलें देते। कितनी दलीलें? 40 दलीलें। आज जितने हमारे मामलात हैं अहले सुन्नत के, हम और आप अंगूठे चूमते हैं ना, सरकार के नाम पे अंगूठे चूमते हैं, बताओ दलील क्या है इसकी? आला हजरत से पूछो, मुनीरुल आइन फी तकबील बहामैन आपने किताब लिखी, 250 सफ़े पर आपने 250 सफ़े में किताब लिखी और उसमें यह साबित किया कि मुस्तफा करीम के नाम पर अंगूठे चूमना यह अबू बकर की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है और रब को प्यारा भी है। यमन 250 सफ़े पर किसी से एक सफ़ा अगर लिखवाया जाए और कहा जाए अपनी मर्जी से कोई एक मजमून लिखिए, तो लिखने में बड़ी पसीने छोड़ जाएगा बंदा। 250 सफ़े पर मुनीरुल आइन फी तकबील बहामैन आपने किताब लिखे दी। एक ने सवाल किया आला हजरत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाओं को दूर नहीं करते, इसलिए कि जो नबी के लिए ये कहे कि नबी बला को दूर कर देते वो मुशरिक हो जाता है। आला हजरत ने पूरी किताब लिखी, मुस्तफा आपने पूरी किताब लिखी और उसमें साबित किया कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बड़ी आला है, सरकार का गुलाम अगर कोई हो और ज़ईफुल उम्र हो, अल्लाह से बूढ़े के सदके में लोगों से बलाओं को दूर कर देता है। ये है आला हजरत। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, सवाल पूछा गया, बताइए मज़ारात औलिया पे जाएं तो कैसे जाएं? क्या जाके चिमट जाएं, जाके गिर पड़े? आला हजरत फरमाते हैं सुनो, जब मज़ारात औलिया पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े हो मज़ार से। कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े हो, चूमो नहीं, हाथ मत लगाओ, कुरान पढ़ो, फातिहा पढ़ो, इसाले सवाब करो, उनके वसीले से दुआ मांगो और कहो कि आप रब के महबूब हैं, आप रब के प्यारे हैं, आप अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसने हमें शरीयत मुस्तफ़ा का सही तरीका, सही ढंग, सही नजरिया और सही रास्ता दिखाया है, वो जात इमाम अहमद रजा की है। इसलिए हम कहते हैं अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद उनका इल्म दरख्शा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी। और जब रात में 14वीं चांद में
جب چاند نکلتا ہے تو چاند کی طرف دیکھ کے کتے بھوکتے بھی ہیں، بھونکتے ہیں کتے، لیکن چاند کی چاندنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھدار را اشارہ کافی ہے۔ اب اگر کوئی اعلیٰ حضرت پہ بھوکے تو اعلیٰ حضرت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ بس سمجھ لیجیے۔ اور دوسری چیز یہ امام عشق و محبت کا احسان ہے جو آج ہمارا عقیدہ اور عشق رسول بچا ہوا ہے، اس احسان کو یاد رکھو، اپنی نسلوں میں احمد رضا کی عشق کی گھٹی ڈالو، اس لیے کہ جس دل میں احمد رضا کا پیار ہوگا وہ دل نہ صحابہ کا بے ادب ہوگا، نہ اہل بیت کا بے ادب ہوگا، نہ ولیوں کا گستاخ ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں بڑے ذمہ داری کے ساتھ آپ پوری دنیا کا سروے کیجئے، کسی ایسے بندے کو لیجئے جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے اور اس سے پوچھئے فلاں ولی کو مانتے ہو؟ فوراً کہے گا ہاں ہم مانتے ہیں۔ فلاں کو مانتے ہو؟ فوراً کہے گا ہم مانتے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوگا وہ سارے ولیوں سے محبت کرنے والا ہوگا۔ لیکن اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے ناہنجار بھی ہے جو کہتے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ہمیں ان سے عقیدت ہے، اور اس کے باوجود ولیوں کے اوپر بھونکتے ہیں۔ یاد رکھو جو کسی ایک ولی سے دشمنی رکھے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو ہمارے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے ہم اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنا انتظام کر لے اچھی طریقے سے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت سے بغض ہے تو یہ وصیت کر کے جاؤ، جب ہم مر جائیں تو کوئی ہمارے نماز جنازہ ایسا بندہ نہ پڑھائے جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہو۔ یہ وصیت کر کے جاؤ، ہمارے فاتحہ میں ایسا بندہ نہ بلائے گا جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے۔ پھر بتاؤ کسے بلاؤ گے؟ کیا ان تبلیغی جماعتیوں کو بلاؤ گے جو کہتے ہیں فاتحہ دلانا ہی ناجائز ہے، جو کہتے ہیں ایصال ثواب کرنا ہی بدعت ہے؟ پھر کسے بلاؤ گے؟ ہم کہنے دو، پھر جب اٹکتی ہے، جب پھنستی ہے تو پھر نکلوانے بھی اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے پاس ہی آتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو مذہب معظم اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اسی پہ زندگی بخشے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔